السلام علیکم ناظرین دوستو، حج سے متعلق ایک سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزارہ سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ایک سچے مومن کے دل سے نکلی ہوئی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے بخشا، جس کا اثر آج ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور کونے کونے سے مسلمان اس گھر کا رخ کر رہے ہیں، اور جو یہاں تک نہیں پہنچ پاتے وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں اور خواہش مند رہتے ہیں۔ ایسے سچے ایمان والے بھی آپ کو ملیں گے جو یہاں تک پہنچنے اور اس گھر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں عجیب و غریب مثالیں چھوڑی ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ کے ذریعہ۔ مغربی افریقہ کے آخری کنارے پر واقع ایک ملک ہے جسے جمہوریت جامیبیا کہتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت بانجول ہے۔ یہ سفر نامہ وہیں کے رہنے والے شیخ عثمان دابو نامی ایک حاجی کا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے اپنے دارالحکومت بانجول سے افریقہ کے براعظم کو مغرب سے مشرق تک طے کرتے ہوئے یہ 5 ساتھی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں زیادہ تر سفر پیدل طے کیا۔ بہت معمولی مسافت ایسی ہوگی جو جانوروں پر سوار ہو کر طے کیا ہوگا، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پہنچ کر وہاں سے کشتی پر سوار ہوئے اور جدہ پہنچے۔ حاجی عثمان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے یہ مسافت 2 سال سے زیادہ مدت میں طے کی۔ سفر کے دوران کبھی کبھار کسی شہر میں رک کر سفر کا سامان کے لیے محنت و مزدوری بھی کرنی پڑتی۔ جب ضرورت بھر کا سامان حاصل ہو جاتا تو پھر سفر شروع کرتے۔ ان کا یہ سفر اپنے اندر بہت سے عجیب و غریب واقعات اور درس و عبرت لیے ہوئے ہے۔ یہ سفر کیوں؟ اولاً تو اس واقعہ کو پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر حج تو اسی شخص پر فرض ہے جس کے پاس زیادہ سفر یعنی سفر کا خرچ ہو اور دیگر خرچ کے لیے سامان موجود ہو، لیکن ان ساتھیوں نے تنگ دستی کے باوجود اس قدر تکلیف و پریشانی کیوں برداشت کی؟ پوچھنے پر حاجی عثمان نے، جو شاید آج مرحوم ہو چکے ہیں، یہ جواب دیا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن ایک دن ہم اور ہمارے ساتھی آپس میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قصہ دہرا رہے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بن کھیتی والے وادی میں اللہ کے محترم گھر کے پاس کس طرح پہنچے۔ یہ سن کر ہمارے ایک ساتھی نے جذبات بھرے انداز میں کہا کہ ہم لوگ ابھی جوان ہیں، صحت مند ہیں اور طاقتور ہیں۔ اگر اس گھر کی زیارت میں کوتاہی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کیا عذر پیش کریں گے، کیا بہانہ پیش کریں گے؟ خاص کر آنے والے ایام میں کمزوری کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، پھر تاخیر کیوں کریں؟ چنانچہ اس نے ہمارے جذبات کو بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے سفر پر ابھارا، سفر کے لیے تیار کیا۔ سفر کی ابتدا ہم 5 آدمی گھر سے بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے نکلے۔ ہمارے ساتھ صرف اتنا توشہ یعنی سامان سفر تھا تو صرف 1 ہفتہ کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ہمارا اصل مقصد بیت اللہ کا حج اور حکم الہی کو پورا کرنا تھا۔ راستے میں ہمیں ایسی پریشانی، تنگی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ کئی راتیں تو ہم اس قدر بھوک کی حالت میں گزارے کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ کتنی راتیں تو ہم اس حال میں گزارے کہ درندوں کے خوف سے نیند کے لیے پلک بھی نہ چھپکتی، اور کتنی راتیں ڈاکوؤں کے خوف سے اس طرح گزارنی پڑی کہ خوف و ہراس پر ہر طرف سے ہمارا گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا۔ سفر کے بعض حادثات ایسے بھی پیش آئے۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر ایک رات مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا۔
جس کی وجہ سے مجھے اس قدر تیز بخار اور سخت درد کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ چلنا ممکن رہا اور نہ ہی سونا، حتیٰ کہ موت کے آثار میرے رگوں میں دوڑنے لگے۔ چنانچہ ہمیں ایک جگہ قیام کرنا پڑا۔ قیام کے دوران ہمارے ساتھی مجھے چھوڑ کر کام پر چلے جاتے، میں اکیلے دن بھر ایک درخت کے نیچے لیٹا رہتا۔ ایک دن تنہائی میں شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کیا تیرے لیے بہتر یہی تھا کہ تو اپنے گھر میں ہوتا؟ کیا تیرے لیے یہ بہتر نہ تھا کہ تو اپنے گھر میں ہوتا؟ اسی شخص پر فرض کیا تو اپنے آپ پر اتنا بے وجہ استطاعت ہو۔ چنانچہ ان خیالات سے بوجھ ڈال رہا ہے میرا نفس، جس کی تیرے پاس طاقت نہیں ہے میں اپنی ہمت کھو بیٹھتا، جس کی تیرے پاس کوئی شام کے وقت سکت نہیں ہے تو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور چنانچہ شیطان ان کو صاف کر لیا۔ بہکاوے میں اس نے میری ڈالتا رہا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو، یقین رکھو کہ انشاءاللہ تمہیں خیر و بھلا ہی حاصل ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز بہت مشکل ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقین وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی، جس کے بعد میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا اور الحمدللہ وہ غم و حزن اور وہ ملال جو مجھے لائق ہوا تھا جاتا رہا۔ 5 آدمیوں پر مشتمل اس قافلے کو شوق حرم دھکے دیے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سفر کی کئی تھکان اور پریشانی بیچ ہیچ معلوم ہو رہی تھی، کم معلوم ہوتی تھی۔ راستے کی خطرناکی و سختی ایک معمولی سی چیز تھی۔ حاجی عثمان کہتے ہیں کہ حرمین شریفین پہنچنے کے شوق میں چلتے چلتے اور تکلیف و مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ہمارے 3 ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے رب کے محترم گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سے جا ملے، یعنی وہ انتقال کر گئے۔ ان میں سے تیسرے ساتھی کا انتقال سمندری سفر میں ہوا۔ اسے جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو اس نے ایک عجیب و غریب وصیت کی۔ اس نے کہا، جب مسجد حرام پہنچ جانا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دینا کہ میں اس سے ملاقات کا بڑا مشتاق تھا، بڑا شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میری والدہ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ جب میرا تیسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا تو مجھے سخت غم لاحق ہوا اور بڑی فکر دامن گیر ہوئی، بلکہ یہ پریشانی میرے نزدیک راستے کی تمام پریشانیوں سے بڑی تھی، کیونکہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ صبر والا اور طاقتور تھا۔ اب مجھے یہ خوف لاحق ہوا، یہ پریشانی سامنے آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد حرام پہنچنے سے قبل میری بھی موت واقع ہو جائے۔ چنانچہ میں آنے والے دنوں اور گھنٹوں کا اس طرح شمار کر رہا تھا گویا کہ میں چنگاریوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم باقی 2 ساتھی جدہ پہنچے تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور اس قدر بگڑ گئی کہ مجھے موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی کو یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے احرام ہی میں کفنانا اور جہاں تک ہو سکے مجھے مکہ مکرمہ کے قریب لے جا کر دفن کر دینا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے اور میرے اجر میں اضافہ کر دے۔ سفر کا خاتمہ، وعدہ وصل چون شد نزدیک۔ شیخ عثمان
بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جدہ میں چند دن ٹھہر کر مکہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، انہیں مسجد حرام تک پہنچنا کے آثار نصیب نہ ہو سکا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، انہیں اور ہمیں راز لمحے کے لیے خاموش ہوئے بیٹھک ان کی آواز بادشاہ کے پاس جگہ دے، ان کی آنکھوں سے ابراہیم ڈبانے لگے۔ اور دوستو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا کی قبولیت فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، چنانچہ آج کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کا دل خانہ کعبہ کی طرف مائل نہ ہو اور وہاں حاضر ہونے کا شوق نہ رکھتا ہو۔ جو لوگ حج کو دنیاوی ضرورت کا بہانہ کر کے مؤخر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے درس و عبرت ہے، اور جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، سواری گم ہو جائے یا کوئی ضرورت درپیش آ جائے۔ حج تو فرض صاحب استطاعت پر ہے، لیکن عدم استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج کر لیتا ہے اور اس کے حج کرنے سے کسی بڑی ذمہ داری پر فرق نہیں پڑتا تو اس کا حج صحیح اور قابل قدر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کہ اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ دوستو اور اپنے رب کی یہ ساری نصیحتیں اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج جیسی سعادت سے بہراور کرے، سرفراز کرے، تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔